ڈاکٹر حفیظ پاشا پاکستان کے لیڈنگ اکانومسٹ ہیں۔ وہ پاکستان کے فنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور یونائٹڈ نیشن کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ پہلے پاکستانی تھے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے خیال میں پاکستان کے بنیادی طور پہ اس وقت 4 بنیادی ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنا اور جن کو اکاؤنٹ فار کرنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو لیڈنگ اکانومسٹ کے طور پہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی ملتی رہتی ہے اور ان کی بات کو ایک اتھارٹی کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے پاکستان کا پہلا جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی کے برابر ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا جو قرضہ ہے اور جو پاکستان کے جو جغرافیکل لوکیشن کے اندر ہونے والی تمام اکنامک ایکٹیویٹی، مطلب جو جی ڈی پی ہوتا ہے وہ کسی بھی ریاست کے اندر ہونے والی تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا سم ہوتا ہے جس کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، پرائیویٹ سپینڈنگ بھی شامل ہوتی ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر آنے والے ڈالرز کو بھی ایکیومولیٹ کر کے جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ہونے والی تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا جو سم ہے دیٹ از ایکول ٹو پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ہونے والی تمام اکنامک ایکٹیویٹی آپ کے قرضے کے برابر ہو چکی ہے، جو کہ سسٹینیبلٹی کے شدید قسم کے مسائل پیدا کرے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بیان کیا ہے پاکستان کے اکنامک مسائل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 1971 کے بعد جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریئل جی ڈی پی کو اگر آپ کمپیئر کریں پر کیپٹا انکم کے ساتھ تو اس کے اندر 1971 کے بعد پہلی دفعہ ڈکلائن آیا ہے۔ ریئل جی ڈی پی کا اور پر کیپٹا انکم کا کیلکولیشن ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر ہونے والی جو ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی کا سم بنتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کی پاپولیشن سے۔ اگر ایک ملک کے اندر 100 روپیز کی ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور اس ملک کی آبادی ہے 10 افراد، تو اس کا مطلب ہے کہ 100 ڈیوائیڈڈ بائی 10 کر کے اس ملک کا جو پر کیپٹا انکم ہے، ایک بندے کی جو ایوریج انکم ہے وہ 10 روپے بنے گی۔ تو پاکستان کی تاریخ میں 1971 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریئل پر کیپٹا انکم کے اندر ڈکلائن آیا ہے۔ تیسرا مسئلہ ڈاکٹر حفیظ پاشا جو بیان کرتے ہیں پاکستان کے اکنامک لے آؤٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا ٹوٹل ریونیو، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ لیوی ہے اور چاہے وہ نان ٹیکس ریونیو ہے، ان تمام کا جو کمبینیشن ہے وہ ہمارے ملک کے جو قرضوں کا سود ہے اس کے برابر ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جتنا بھی پیسہ سال میں کمائے گی اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ڈیولپمنٹ کہاں سے کرنی ہے، ڈیفنس کو کہاں سے دینا ہے، اور حکومت کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے چلانا ہے، اور جو پرنسپل اماؤنٹ ہے ہمارے قرضوں کی اس کو کیسے ری پے کرنا ہے۔ پاکستان کی ریاست کی جو ٹوٹل آمدن ہے وہ اس وقت پاکستان کے ذمے جو پر اینم سود ہے اس کے برابر آ چکی ہے۔ تو پاکستان کی پوری ریاست جو سال میں کمائے گی وہ صرف ان جو قرضوں کا سود ہے اس کو پے کرنے کے لیے شاید وہ رقم تو کافی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایکسپنسز ہیں، ڈیفنس کا ہے، ڈیولپمنٹ کا ہے، حکومت کے اپنے معاملات ہیں، فلاح و بہبود کے دوسرے پروجیکٹس ہیں، سبسڈیز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو لامحالہ قرضہ ہی لینا پڑے گا۔ اور آخری اور جو چوتھا مسئلہ ہے پاکستان کے اکنامک لے آؤٹ کے حوالے سے جو ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر آن این ایوریج جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 35% تک بڑھی ہے۔
मतलब पाकिस्तान में जो चीज़ आज से 3 साल पहले 100 रुपए की थी, इस वक्त वो 135 की हो चुकी है। अब इसकी जो इन्फ्लेशन के बढ़ने के जो मसाइल होते हैं, ये दो तरह से इकॉनमी को हिट करते हैं। इससे एक तो आपकी जो इकॉनमी के अंदर डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है कम हो जाती है। इससे मुल्क के अंदर जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। डिमांड के कम हो जाने की वजह से आपके टोटल जीडीपी का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग स्पेंड कम करना शुरू कर देते हैं। और उस मुल्क के अंदर जैसे ही गुर्बत के जो इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर भी शिद्दत आना शुरू हो जाती है। मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और मुल्क का जो दूसरी तरफ जो नेशनल लेवल पे इसका इम्पैक्ट आता है, एडवर्स इम्पैक्ट आता है, वो ये आता है कि मुल्क के अंदर जो डिमांड है वो कंप्रेस हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे 4 वो बुनियादी मसाइल हैं जो कि डॉक्टर हफीज़ पाशा ने इनके बारे में बात की है। और उनके ख़्याल में पाकिस्तान को रियासत के तौर पे इन तमाम चारों मसाइल को पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनकी अहमियत को समझना चाहिए और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली अपनी जो पॉलिसी है वो इनको एम करके डिवाइस करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म में जो माशी मसाइल हैं, जो सस्टेनेबिलिटी के मसाइल हैं, उनको हल किया जा सके। तो इन चारों मसाइल के बारे में और डॉक्टर हफीज़ पाशा की इस थ्योरी के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, या आपको लगे या कोई ऐसी बात है जो कि मैंने खिलाफ वाक़या की है, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।